یہ ہے ڈاکٹر طاہر، ایک نفسیاتی ماہر۔ 20 جولائی 2021 کو پاکستانی بزنس مین جعفر کی کال آتی ہے اس ڈاکٹر کو۔ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ولا میں ہے، وہ ایک مصیبت کا جڑ بن گیا ہے، مطلب کہ مصیبت کا سبب بن گیا ہے۔ ڈاکٹر کو پتا نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا دوستوں۔ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر فوراً جعفر کی ولا پہنچتا ہے دوستوں، اور وہاں ایک ہالی ووڈ فلموں جیسا ایک خوفناک منظر دیکھتا ہے۔ بزنس مین جعفر کے بیٹے نے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی اور وہاں کیوں تھی، اس کہانی کو اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے دوستوں۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ دوستوں، یہ جرم ایک ایسا معاملہ تھا جس نے پاکستان میں بہت شور مچایا تھا۔ پاکستان میں اس جرم کا آغاز دوستوں 2021 میں ہوا، جب پاکستان کے بڑے کاروباری شخص نے اپنے بیٹے ظاہر کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے خاندان کو نور نامی لڑکی کے علاوہ کوئی اور مناسب لڑکی نہیں ملی دوستوں، اور نور جو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی دوستوں، اور اس کے والد مطلب کہ پاکستان میں ایک معروف سفارتکار تھی۔ وہ دوستوں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی جو فیشن ڈیزائن میں کام کرتی تھی دوستوں۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت آئیلینڈ میں گزارا، اور وہ اپنے گھر والوں اور انسانی حقوق کے کاموں کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی تھی دوستوں۔ اور ظاہر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے جو معروف بزنس مین جعفر کا بیٹا ہے۔ جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تو اسے پسند آ گئی، مطلب ظاہر کو پسند آ گئی نور۔ جعفر کا تعلق پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے بھی کافی جانا پہچانا جاتا ہے دوستوں۔ ظاہر نے نفسیات کی تعلیم بھی حاصل کی دوستوں، اور پاکستان میں ایک معروف ہسپتال میں ماہر نفسیات کے طور پر بھی کام کیا دوستوں۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ جب نور اور ظاہر نے ایک دوسرے کو جاننا شروع کیا تو کچھ وقت بعد نور کو ظاہر کی شخصیت اور فطرت میں سختی نظر آنے لگی۔ ظاہر اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا تھا دوستوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ نور کے ساتھ بدلنے لگا۔ ایٹ سیم ٹائم دوستوں، نور کو یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ ظاہر کی شخصیت میں ایک قسم کا تشدد چھپا ہوا ہے، اور صرف یہی نہیں دوستوں بلکہ اسے پتا چلا کہ ظاہر کے اور بھی کئی تعلقات تھے دوستوں۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی دوستوں کہ ظاہر کو امریکہ سے نکال دیا گیا تھا، مطلب کہ جلا وطن کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں بھی وہ جرائم میں ملوث ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتنا بے قابو ہو چکا تھا دوستوں کہ وہ اپنی ماں اور دوستوں پر بھی حملہ کرنے لگا۔ امریکہ سے پاکستان آنے کے دوران نور نے فیصلہ کیا کہ وہ ظاہر کے ساتھ اپنے تعلقات مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ 18 جولائی سے 21 جولائی تک، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن تک، وہ دونوں 6 ماہ سے ایک دوسرے سے الگ تھے دوستوں۔ اس دوران نور کو احساس ہو چکا تھا دوستوں کہ اس رشتے کو مزید برقرار رکھنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ عموماً دوستوں دن گزرتے گئے اور ایک دن ظاہر کی طرف سے نور کو کال آتی ہے، اور وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، مطلب میٹ ہونا چاہتا ہے، یعنی ظاہر سفر سے پہلے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ صبح 4 بجے ظاہر کی فلائٹ تھی۔ یہ اسی نے ہی کہا تھا، مطلب کہ ظاہر نے۔ عموماً دوستوں نور مان گئی اس سے ملنے کے لیے، اور کہا کہ وہ اسے ہمیشہ والے ریسٹورنٹ میں ملے گی جو اسے پہلے ملتی تھی۔ اگلے دن نور وقت پر ریسٹورنٹ پہنچ گئی دوستوں، لیکن ظاہر وہاں نہیں آیا۔ پھر ظاہر نے نور کو میسج کیا کہ وہ سفر کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اس لیے وقت پر ریسٹورنٹ پر نہیں پہنچ پائے گا دوستوں۔ پھر دوستوں ظاہر نے کہا کہ کاش تم میرے گھر آتے، تاکہ جانے سے پہلے میں تمہیں ایک آخری بار دیکھ لیتا۔ نور کچھ دیر کے لیے اس بات پر سوچتی رہی کہ جائے یا نہ جائے، کیونکہ ظاہر کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا دوستوں، اور نور کو یقین تھا کہ وہاں بہت سارے مزدور اور کارکن موجود ہوں گے جو اسے محفوظ محسوس کروائیں گے دوستوں۔ پھر دوستوں نور نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور اس بات پر اعتماد کیا کہ ظاہر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی ظاہر اسے کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے دوستوں۔ اسے یقین تھا کہ ظاہر کے ارادے ٹھیک ہی ہوں گے۔ یہ اس کی زندگی کی بڑی غلطی ثابت ہوئی دوستوں۔ پھر دوستوں نور پہنچ جاتی ہے ظاہر کے گھر۔ جیسے ہی نور نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گیٹ پر دستک دی، ظاہر نے فوراً اسے کپڑوں سے پکڑ لیا اور زبردستی مطلب کہ اندر گھسیٹ لیا دوستوں۔ اگلے 2 دن تک دوستوں نور وہاں قید رہی، اور اس نے ایسے اذیت اور دہشت کا سامنا کیا جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی دوستوں۔ پھر دوستوں ظاہر نے نور کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یہ میسج بھیجے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں منانے جا رہی ہے۔ پھر دوستوں نور نے صاف انکار کر دی اپنے گھر والوں کو بولنے سے۔ ظاہر بغیرت نے مجبور کیا نور کو۔ پھر دوستوں نور کو مجبوراً بولنا پڑا اپنے گھر والوں سے۔ نور نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چھٹیاں منانے جا رہی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر دوستوں ظاہر نے اس کا فون چھین لیا اور اس کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا دوستوں۔ اس نے نور کو باندھ دیا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹی سی چاقو سے وار کرتا رہا دوستوں۔
یہ تشدد اتنا خوفناک اور ناقابل برداشت تھا دوستوں. نور کے لیے اذیت ناقابل بیان تھی دوستوں. نور بار بار فرار ہونے کی کوشش کرتی رہی دوستوں، لیکن ہر بار ناکام رہتی، اور وہاں کام کرنے والے لوگوں نے اور وہاں کام کرنے والے بغیرتوں میں سے بھی کسی نے بھی اس پر ترس نہیں کھایا یا پھر مدد کرنے کی کوشش نہیں کی دوستوں. مطلب کہ لڑکی آپ پر بھروسہ کر کے آئی ہے اور آپ لوگ کچھ نہیں کرے دوستوں. مجھے واقعی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیسے 2 دن تک کسی کو تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس بات کا دوستوں. عموماً دوستوں وہ لوگ اسے تکلیف میں دیکھتے رہے اور سنتے رہے اور کسی نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی دوستوں. یہاں تک ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں دکھایا گیا ہے نور نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک گارڈ نے پکڑ لیا. گارڈ نہیں، ایک بغیرت نے پکڑ لیا. ایک کیا گالی دوں، بس چھوڑو. دوستوں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی انسان اس حد تک جا سکتا ہے. نور نے 1 سے زیادہ بار بھاگنے کی کوشش کی دوستوں، لیکن ظاہر نے اسے پھر پکڑ لیا. آخر میں ظاہر نے پیچھے سے نور کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے دوستوں. انا للہ و انا الیہ راجعون دوستوں. تشدد کے سفر کے بعد دوستوں ظاہر نے نور کو قتل کر دیا. اس نے صرف قتل ہی نہیں کیا دوستوں، بلکہ نور کے گردن کو اس کے جسم سے مکمل طور پر الگ کر دیا دوستوں. پھر دوستوں اس کے گردن کاٹنے کے بعد ظاہر کبھی اپنے والد کے دوستوں کو بتاتا ہے کہ وہ بڑی مصیبت میں ہے اور اس کو کسی کی ضرورت ہے، مطلب اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو کبھی وہ کہتا ہے کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے اور اسے پیچھا کرنے والے سے بچنے کی ضرورت ہے. اب کون اس کا پیچھا کر رہا تھا اللہ عالم دوستوں. کبھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی چور اس کے گھر میں گھس آیا اور اس نے نور کو مار دیا. عموماً دوستوں اس کے والد کے تمام دوستوں نے مدد کے لیے فون کیا ظاہر کو اور اس سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، سب خیر تو ہے. دوستوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ظاہر کو فون نہ کرے دوستوں. آخر وہ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے دوستوں، اس کی مدد کرنے کے لیے ساری دنیا بھی آ سکتا ہے. پھر دوستوں وہی ہوا جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا. ظاہر کے والد جعفر نے ایک نفسیاتی ماہر کو بلایا جو ان کے خاندانی دوست ڈاکٹر طاہر تھا دوستوں. ڈاکٹر طاہر اسپتال میں بھی کام کرتے تھے جہاں ظاہر کا علاج چل رہا تھا دوستوں. جیسے ہی ڈاکٹر طاہر اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ وہاں پہنچے دوستوں، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے ارد گرد بہت سے پڑوسی جمع ہیں. جب ڈاکٹر اور دیگر لوگوں نے اندر جانے کی کوشش کی تو انہیں دروازہ بند ملا دوستوں، جس کی وجہ سے وہ اندر جا نہیں سکے دوستوں. اس موقع پر ظاہر کے والد جعفر نے کہا کہ سیڑھی کے راستے سے اندر جا کر دیکھو آخر کیا ہو رہا ہے گھر میں دوستوں. جیسے ہی ڈاکٹر اندر داخل ہوئے دوستوں، انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا. جیسے کہ پہلے بتایا تھا دوستوں، نور کی لاش کٹی ہوئی حالت میں پڑی تھی، اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا تھا دوستوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا دوستوں اور یہ منظر انتہائی دہشتناک تھا دوستوں. ظاہر اس وقت عجیب و غریب حالت میں تھا دوستوں، مکمل طور پر جنون میں مبتلا. فوراً دوستوں ڈاکٹر اور اس کے معاونین نے ظاہر کو قابو میں کر لیا تاکہ مزید ایسا کچھ نہ کرے. لیکن اس منظر کو دیکھ کر ڈاکٹر کو فوری طور پر پولیس بلانا پڑا دوستوں. ایسی حالات میں ویسے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے دوستوں سوائے پولیس بلانے کا. جیسے ہی پولیس موقع پر پہنچی، جب اندر کا منظر دیکھا تو ہر طرف دہشت اور خوف کی فضا چھا گئی دوستوں. پورے گھر میں خون اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی دوستوں. عموماً دوستوں اس ساری افراتفری کے بعد ظاہر اس کے گھر میں کام کرنے والے تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹر اور اس کے معاونین کو بھی حراست میں لے لیا گیا دوستوں. ان پر ثبوت چھپانے اور جرم کو چھپانے کا الزام عائد کیا گیا دوستوں. ظاہر کے گھر کے کارکنوں کو بھی دوستوں، مطلب کہ ظاہر کے گھر کے بغیرتوں کو بھی دوستوں، کیونکہ گھر کے بغیرتیں اس دوران سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہیں ہوا، ان سب کو بھی گرفتار کر لیا گیا دوستوں. عموماً دوستوں ہر جگہ پوری دنیا میں ظاہر جعفر کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرنے والے بہت سے جلوس تھے، چاہے وہ پاکستان ہو یا آئرلینڈ. دوستوں میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ان کے والد اور والدہ، مطلب کہ ظاہر کے والد اور والدہ کو بھی جرم میں ملوث ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہیں بری کر دیا گیا تھا دوستوں. مقتولہ کے والد نے کہا، مطلب کہ نور کے والد نے کہا کہ صرف ان کی بیٹی کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ان کی قوم کی تمام بیٹیوں کا معاملہ ہے. آخر میں دوستوں عدالت نے ظاہر کے گھر میں کام کرنے والے سارے بغیرتوں کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی. جعفر کے بیٹے ظاہر کو، مطلب کہ قاتل کو، پہلے 25 سال کی قید کی سزا سنائی گئی. لیکن اس فیصلے کے بعد عوام میں شدید غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی دوستوں. لوگوں نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی اور ان کے احتجاج نے حکومت پر دباؤ ڈالا دوستوں. اس عوامی رد عمل کے نتیجے میں دوستوں عدالت نے معاملے کی دوبارہ جانچ پڑتال کی، جس کے بعد جعفر کو موت کی سزا سنائی گئی. یعنی کہ صحیح ہوا. جتنا میں نے ریسرچ کی اس کے مطابق ظاہر جعفر ابھی بھی زندہ ہیں دوستوں. اس کو سزائے موت تو سنائی گئی دوستوں، لیکن
सजा अभी तक नाफिज नहीं हुई। अब आप बताएं दोस्तों कि क्या ज़ाहिर जाफर को सज़ाई मौत नाफिज की जाएगी या वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने की वजह से बच जाएगा? क्या आप इंसाफ की तवक्को करते हैं या ये लगता है कि उसकी दौलत उसे बचा लेगी? अब आप बताएं दोस्तों, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लूडो क्राइम वाले वीडियोस पर 900 व्यूज़ होने वाले हैं, थैंक यू सो मच। और 27 लाइक्स, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी रकम है, क्योंकि मैं अभी तक तो नया हूँ इस चीज़ में। और दोस्तों हमारा 10K करा दो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना दोस्तों। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 30,000, ओनली 30 लाइक्स, ठीक है ना, नो सॉरी, ओनली 30 लाइक्स। बाकी दोस्तों जैसे कहा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पीस।